ایسے میں وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو اوقاف کے نام پر مسلمانوں کی بہت بڑی جائیداد پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی، 8-10 سال پہلے سپریم کورٹ کے ایک مسلم وکیل نے کہا تھا کہ اگر اوقاف کی زمینوں کو بیچ کر ایک ایک مسلمان کو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، ایک ایک کو دیا جائے تو منیمم 25-25 لاکھ ایک آدمی کو آئے گا، ایک ایک بچے کو بھی، اتنی اوقاف ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو کتنا خیال تھا کہ قیامت کے دن، مرنے کے بعد ہماری نیکیاں جاری ہو، قیامت کے دن ہم کامیاب ہو، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو مسجد بنائی، قبرستان بنائے، کنویں کھدوائے، زمینیں دیں، یتیم خانے دیے، لوگوں کے لیے استعمال کے لیے ایسی چیزیں فراہم کی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ مسجد اور مدرسے کو اتنی پراپرٹیز دی کہ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو امام مؤذن کو اچھی خاصی سرکاری تنخواہ کے برابر تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اوقاف اتنے ہیں ہمارے یہاں۔ اب گورنمنٹ چاہتی ہے جیسے امبانی نے بلڈنگ بنائی وہ بھی کچھ حصہ حاصل کر لے ہوئے، مسجدوں میں دخل کا، مدرسوں میں دخل اندازی کا جو ہے راستہ بن جائے، مسلمان وقف بھی کریں۔ تو لوگوں نے، غیر مسلموں نے بھی سوال کیا کہ یہ تو مسلمانوں کی سنستھا ہے وقف بورڈ، آپ کیا رام جنم بھومی کی جو ٹرسٹ بنا ہے، بورڈ بنا ہے، آپ اس میں کسی مسلمان کو، عیسائی کو، بدھسٹ کو لیں گے کیا؟ تو ایسے مسلمانوں کی چیزوں میں آپ کیوں دوسروں کو داخل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ معاملہ رکا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ ہمیں واقعی جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا تھا، گھڑی کا وقت آگے بڑھ گیا ہے، اہم پہلو یہ ہے کہ ہم احتجاج کر کے، اپنے دستخط کر کے وہاں درج کرائیں، میمورنڈم دے دیں۔ کیا یہ کافی ہے ہمارے معاملات کی اصلاح کے لیے؟ کیا اتنا کافی ہے کہ ہمارے بچے بچ جائیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی سبق ہے کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں نا، ظلم و زیادتی کے، وہ کبھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابھی کچھ برے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہریانہ میں گو رکشا کے نام پہ اب جو بیان کیا جاتا ہے، ایک نوجوان جو برہمن تھا اس کو گولی ماری، اور مارنے والوں نے بعد میں یہ کہا کہ ہم نے گائے کی تسکری کرنے والوں کو سمجھ کر ان پر گولی چلائی۔ تو ماں باپ اور دوسرے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مسلمان بھی ہوتے، گائے کو لے جانے والے بھی ہوتے، تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ گولی مار دیں؟ پورے ملک میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو حکومت اور پولیس کی طرف سے پہلے حوصلہ افزائی کی گئی، اب یہ آگ ان کو خود جلا رہی ہے۔ مسلم لڑکیوں کے ساتھ دست درازی کرنے کی آپ اجازت دیں گے، ان کے گھروں کو توڑنے کی اجازت دیں گے، کل آپ کا گھر بھی ٹوٹے گا، آپ کی عزتوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون قدرت اور قانون فطرت ہے۔ اپنے بچوں کو آپ بدتمیزی سکھاؤ گے کہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرو، تو کل وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، یہ طے ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اصول کی بات ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے لیے اتنا فریضہ ادا کر دینا کافی ہے کہ ہم دستخط کر کے احتجاج؟ وہ بھی لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت کام ہے، موبائل دیکھنا ہے، دوستوں میں رہنا ہے، گپ شپ کرنا ہے، دین کے لیے کہاں ٹائم ہے؟ مسجد جانے کا تو وقت نہیں ملتا، درس میں کیسے بیٹھیں گے؟ قرآن حدیث کیسے سیکھیں گے؟ بچوں کو کیسے ٹیوشن کو پیسہ دے کے ٹیوشن بھیجیں گے؟ مفت میں مولوی صاحب قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، موقع نہیں ہے جو سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے مفید چیز ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ دیکھ لیجئے درس قرآن میں یہاں ہوتا ہوگا، کتنے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے دین کے تعلق سے یہی جذبہ ہے۔ دکھاوا سوشل میڈیا پہ قابلیت کا مظاہرہ لوگ بہت کریں گے، عمل میں زیرو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقف کے تعلق سے ہم حکومت سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، دخل نہیں چلے گا، بالکل صحیح۔ لیکن کیا اوقاف کے تعلق سے میں نے جو تھوڑے سے اشارے میں کچھ احکامات بیان کیے، ہم مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اوقاف کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے بھی کہا ہمارے مالیگاؤں شہر میں بعض مساجد کی اوقاف اتنی ہے، کرایہ اتنا آتا ہے کہ امام اور مؤذن کو سرکاری تنخواہ جو ٹیچر کو یا کسی کو دیے جاتا ہے، 6 پہ کمیشن اور 7ویں پہ کمیشن، چلو اتنا نہ دو، جتنا دے رہے اس کے کچھ ڈبل۔ لیکن یہاں علماء اور دین کو سمجھنے والے ذمہ دار نہیں بیٹھے ہیں، کسی کو برا لگے۔ مسجدوں میں، قبرستانوں میں، تعلیمی اداروں میں جو اوقاف کی زمین ہے، کیا اس کا صحیح استعمال؟ مجاوروں کے جھگڑے چل رہے ہیں، پورے اوقاف میں آپ چلے جائیے، ڈھیر ہے
مقدمات کا، مجاوری کا جھگڑا چل رہا ہے کہ میں مجاور وہ مجاور، اس پہ آنے والے تحفے میں لوں گا، نذرانے میں لوں گا، اور وہ اس سے ڈر رہا ہے. یہاں آتا ہے لوگ جمع کرتے ہیں، جماعت کے نام پہ جو وقف کی ہوئی زمینیں ہیں لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، میرے ابا نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا، حالانکہ یہ صحیح بھی نہیں، اور صحیح بھی ہو تو آپ کے باپ کی نہیں ہے، وہ آپ نے خود وقف کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے کہ یہ دوسرا آئے گا تو پتہ نہیں کیا کرے گا، آپ کو جواب دینا رہے گا دوسرے کا اللہ کے پاس. عجیب فلسفہ ہے. جیسے ہمارے یہاں حصہ بکرا ہوتا ہے کہ بھائی کو دے دوں گا تو وہ خرچہ کر ڈالے گا، بہن کو دے دوں گا تو اس کا شوہر اس کو ضائع کر دے گا، اس لیے میں حصہ نہیں دے رہا ہوں. اس کو وہ خرچہ کر دے گا تو اس کا ہے تو خرچہ کرے گا. آپ کو جواز فراہم ہوتا ہے کہ آپ کوئی ذمہ دار بنا کے یا اپنی ذمہ داری لے کے اس کو دے دیجئے، کوئی اور شکل اختیار کیے. دیتا کیوں نہیں؟ آپ حق ماریں، آپ وقف کا غلط استعمال کریں، حکومت کرے تو شکوہ شکایت. میں ایسا مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ظلم ہے جو ہم آپس میں کر رہے ہیں. جو جہاں بیٹھا ہے کنڈلی مار کے غریبوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ یہ غریبوں کے لیے بتایا گیا ہے. چھوڑیے دوسروں کو، مسجد کا امام اور مؤذن 7 کروڑ 8 کروڑ کی مسجد بنا لیں گے، تنخواہ کی بات آئے گی تو نہیں اتنا ہی دینا ہے، کہا بڑھا دو. کہا شہر کا جو چلن ہے وہ تو شہر کے چلن میں 8 کروڑ کی مسجد کہاں ہے؟ 1.5 لاکھ کی مسجد بنائیے، چھپر کی چلن بنائیے اسے 8 کروڑ. ایک صاحب بتایا کہ فلاں مسجد 8 کروڑ کی، حنفی دوست تھے، میں نے کہا کہ جا کے میری طرف سے مشورہ دو. کہنا کہ 8 کروڑ جمع کر لیجئے، 7 کروڑ کی مسجد بنا لیجئے، 1 کروڑ کی پراپرٹی بنا کے وقف کیجئے اور کہیے کہ اس میں جو آمدنی ہوگی صرف امام اور مؤذن کو تنخواہ دیں گے. اتنی تنخواہ کہ اس کے لیے لوگ لائن لگائیں. لیکن سیٹھ صاحب ہے نا ہمارے یہاں، وہ نہیں، مسجد مدرسے کو بھی سیٹھ اور مزدور کی طرح دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ دینا نہیں چاہیے. گورنمنٹ کا زیادہ تنخواہ ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ پگار زیادہ مل رہی ہے، یہ ہماری برابری کریں گے، ہم جو گاڑی خرید رہے ہیں یہ بھی خرید لیں گے. ہمارے ہاں اوقاف پہ جیسے بیٹھے ہیں، جماعتوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ ہم سے کیا پوچھے گا. ابھی جماعتوں کو دیکھیے، ہماری جماعت میں آپ جگہ جگہ سنیں گے کہ فلاں نوجوان جو ہے وہاں کچھ ایسے گمراہ مقررین سے، گمراہ اماموں سے متاثر ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام کو بلا بلا کہتے ہیں، کچھ حدیثوں کے بارے میں شک شبہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کچھ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ اہل حدیث کہنا یہ غلط ہے. جاہلوں کے پیچھے جا کے وہ جاہلوں کو سنتے ہیں، علماء پہ تنقید کرتے ہیں، ارے علماء کیا، علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ تو جاہلوں کو سمجھتا ہے، غیر علماء کو سمجھتا ہے، بردرز کو سمجھتا ہے. سوشل میڈیا پہ آج علماء کو سکھانے والے بہت لوگ ہیں، علماء سے سیکھ نہیں رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی بتایا. تو ہمارے یہاں اتنے قابل لوگ ہیں دین کی ایسے ہی یہ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. ان علماء کو مصارف معلوم ہے. اب اللہ کے راستے میں اوقاف کی وقف کی ہوئی چیز پر جو لوگ ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کو جو وقف کی ہوئی چیز ہے نا، اس کو خرچ کرنا مصلحت ہے، مقصود ہے. وہ خزانہ بنا رہے ہیں اور جس سے وہ خوش ہیں اس کو دیں گے، جس سے نہ خوش ہیں نہیں دیں گے. آپ اپنے بیٹے کے لیے ٹرسٹی صاحب کا بیٹا اس تنخواہ پہ کام دلوانے کے لیے تیار ہوگا جتنی وہ امام کو دے رہا ہے، مدرس کو دے رہا ہے. غور کیجئے ذرا. پھر ہمارے یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مجموعی طور سے، اسکول کالج دیکھیے، ہاسپٹل جو وقف شدہ ہے، آج ان سب چیزوں کو بزنس کا دھندے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. وقف کی ہوئی زمین ہے مدرسے کی، لوگ چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، لیکن ایک غریب ترین بچہ اگر چلا جائے تو فیس معاف نہیں ہوگی. KG میں داخلے کے لیے فیس بھرنی پڑے گی. مجبور ہو کے آدمی قرضہ لیتا ہے. غریب عورت، بیوہ عورت اپنا زیور کا کچھ سامان بیچ کے داخلہ لیتی ہے تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو پیسہ ہے، نکالنے کا ڈھنگ چاہیے. وہ اس کی حالت کیا ہے نہیں پتا، اس کے گھر میں کھانا کیا بن رہا ہے نہیں خبر. ارے گورنمنٹ رپورٹ ہے کہ کتنے % مسلمان غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. غریبی کی سطح سے نیچے مہینے بھر میں، ابھی بہار کی جو مردم شماری ہوئی ہے
جاتی جنگणنا جس کو کہتے ہیں ذات کی بنیاد پہ، اس میں بتایا گیا کہ کتنے 40 کروڑ غالباً، میں تعداد بھول رہا ہوں، ایسے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ 20,000 سے کم ہے، اس میں ایک 20 کروڑ کے لگ بھگ، یا کچھ اس طرح، کروڑ کہہ رہا ہوں، لاکھ شاید، ہاں وہ کہہ رہے ہیں اتنے ہیں کہ جن کو مہینے کا 6,000 روپیہ ملتا ہے، بھی نہیں ملتا، مہینے کا 6,000 بھی نہیں ملتا. وہ 6,000 10,000 فیس بھر کے پڑے گا. ہمارے یہاں دینی مدارس میں پہلے تعلیم مفت تھی. کیوں؟ مسلمان وقف کرتا تھا، چندہ دیتا تھا. اس سے پہلے مدرسے کی آمدنی کا ذریعہ یہی تھا، اوقاف تھے. اوقاف یہ لکھ لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، 2-4 منٹ اور لو، معافی چاہتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ 35-40 پہ ختم کر دوں گا. لارڈ میکالے جو انگریزوں کا افسر تھا تعلیمی میدان کا، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں ایسا نصاب تعلیم بنائیں کہ یہاں کے لوگ ہندوستان نسلاً تو ہندوستانی ہوں لیکن ان کا دماغ انگریزوں کے جیسا ہو جائے، وہ تعلیم پڑھائیں گے. تو اس کی 1835 اور 37 کی 2 رپورٹیں ہیں مدارس کے تعلق سے. ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. اس نے یہ کہا کہ یہ مدارس اور ہندوؤں کی پاٹھ شالائیں گورنمنٹ کے کسی کام کی نہیں ہیں. یہاں پڑھنے والے اس سے پہلے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں کو سرکاری نوکری ملتی تھی. اب ہمارے یہاں ہر چیز تو نوکری پہ ہے نا، جس پہ جتنی بڑی نوکری مل رہی ہے اتنی بڑی وہ تعلیمی ڈگری مانی جاتی ہے. چاہے بچی جو ہے وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لے، تعلیم ہم کہتے ہیں کہ اہم ہے. غلط، یہ جہالت ہے. اور جب سے ہمارے یہاں جاہل لوگ ذمہ دار بننے لگے ہیں، ایسے گل کھل رہے ہیں کہ دین کی قیمت پر بھی عقیدہ اور توحید قربان کر کے ڈگری لی جائے. صحابہ کرام سب قربان کر کے دین بچاتے تھے. ہمارے یہاں سب سے پہلے دین کو قربان کیا جاتا ہے. تو مختصر قصہ، بات طویل ہو جائے گی. یہ جو سلسلہ ہے تعلیم کا اور اس کا اور اوقاف کے سلسلے میں، یہاں ہمیں یہ مزاج، یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب راستے میں خرچ کیا گیا ہے تو یہ اوقاف کی زمینیں، اوقاف کی ملکیتیں، یہ غربا مساکین کے استعمال کے لیے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہاں میں ضمناً یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جماعت کے، مسجد کے ذمہ داروں کو یہ خبر نہیں کہ مسجد کیسے آباد ہوگی، اس کا استعمال جو وقف کرنے والے نے وقف کیا اس کا زیادہ اجر و ثواب کیسے ہوگا. یہاں درس ہونا چاہیے، یہاں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. مدرسوں میں میں وہ بات کر رہا تھا ہم لارڈ میکالے وغیرہ کی، اس نے سفارش کی کہ مدارس کو سے فائدہ نہیں ہے، تو اس نے حکومت سے سفارش کی. بالآخر جو ہے، وقت نہیں ہے، آخر میں نتیجے کی بات، انگریزی حکومت نے مدارس کی بہت ساری اوقاف کی زمینوں کو ضبط کر لیا. نوکری سے علماء کو نوکری دینا بند کیا سرکاری، ایک مسئلہ، ایک مار. دوسرے یہ کہ ان کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا ضبط کیا. پھر رہی صحیح 1857 کے بعد ضرب پڑی مدارس کے علاقوں میں. تو اوقاف کی بہت ساری چیزیں پہلے ہی سے ہڑپی جا چکی ہے، قبضے میں ہیں. پنجاب وغیرہ میں تو تقسیم کے بعد پورا کا پورا پنجاب خالی ہو گیا تھا. مالیر کوٹلا کے علاوہ، ایک شہر کے علاوہ پورے پنجاب میں جو مسلمانوں کا اور اہل حدیثوں کا ایک بڑا مرکز تھا، صاف ہو گیا، پاکستان چلے گئے یا قتل کر دیے گئے. اور جو اوقاف، جو مسجدیں تھیں، کہیں استبل بنا دیا گیا، کہیں کچھ بنا دیا گیا، کہیں کچھ. آج بھی ہیں اس کے آثار، دلی میں، پنجاب میں، ہریانہ میں. اس علاقے میں جائیے، آپ کو پرانے ایسی بہت سی مسجدیں ملے گی اوقاف کی جسے چھوڑ دینا پڑا، جو بند پڑی ہیں، دوسروں نے قبضہ کر لیا. تو یہ جو تھا اب بھی بہت کچھ ہے، اس پر نظر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیروں کی نظر بد سے ہم شکوہ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اپنے بھی اوقاف کے تعلق سے صحیح موقف نہیں جانتے. وہ ذمہ داران جو جماعتوں میں ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، اوقاف کے پر کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں، وہ سوچیں، معلومات لے. آپ یہ بولیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، قیامت کے دن نہیں چلے گا. آپ کو ذمہ دار نہیں بننا چاہیے. جو جانتا ہے اس کے حوالے کریں کہ یہ فلاں کی ہے، میرے ابا نے یا فلاں نے دیا تھا. حالانکہ ایسا ہر جگہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو آپ کے ابا نے دیا ہو، دوسرے نے دیا ہو، آپ اس پر متولی ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. خرچ کرنا پڑے گا، اور مدارس میں تعلیم کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ جو غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ کہاں سے فیس بھریں گے؟ انہی کے لیے قوم جو ہے خرچ کرتی ہے، صدقہ و خیرات مدارس کو دیتی ہے.
اور اگر ایسے مدرسوں میں فیس کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی تو میں کہوں گا اہل ثروت کو چاہیے کہ مدارس کو دیے بغیر جو ہے ان بچوں کو فیس دے دیں، اور جہاں فیس کے تعلق سے نرمی ہے وہاں اس کو ایسے مدارس کو تعاون دے دیں۔ پریشان ہے وہ مدارس، ان کو نہیں پوچھا، اور تعلیم کو کی اہمیت آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔